السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نوید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی انسائٹ پاکستان۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کم انویسٹمنٹ کر کے بہترین پروفیٹیبل بزنس کوئی کیا جائے۔ اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جس بزنس آئیڈیا کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فروٹ شاپ بزنس۔ فروٹ شاپ بزنس پروفیٹیبل بزنس ہے، سدا بہار چلنے والا بزنس ہے۔ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ فروٹ جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہم روزمرہ کی روٹین میں کسی نہ کسی صورت میں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ فروٹ چاٹ ہو، چاہے وہ ملک شیک کی فارم میں ہو، چاہے آپ ویسے را فارم میں فروٹ کھاتے ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس بزنس کو تفصیل سے ڈسکس کیا جائے گا۔ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس بزنس میں کتنا پروفٹ مارجن ہے اور اس کو آپ کس طرح سے سکسیس کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے، اب جو آپ کو پہلا سٹیپ لینا ہے وہ ہے شاپ کی جگہ کا۔ اگر آپ کی اپنی جگہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ نے رینٹ پہ جگہ لینی ہے تو آپ نے بہت عقل مندی سے کام لینا ہے، کیونکہ ایک مناسب جگہ اس کاروبار کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ایسی جگہ کا انتخاب آپ کر لیتے ہیں جہاں پہ اتنا کسٹمرز کا رجحان نہیں ہے یا پبلک پلیس سے ہٹ کے ہے تو وہاں پہ آپ کا یہ کاروبار چل نہیں سکتا۔ ناکامی کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہوگی وہ یہی ہوگی غلط جگہ کا انتخاب۔ وہاں پہ مارکیٹس ہو، مین بازار ہو، مین روڈ ہو، وہاں پہ آپ نے یہ جگہ لینی ہے۔ اکثر لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے جہاں پہ ٹاؤن یا جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، سٹی ایڈمنسٹریشن، ان کا کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہوتا، تو وہاں پہ آپ نے یہ جگہ لینی ہے۔ شاپ کوشش کریں پراپر جو ٹپیکل شاپس ہوتی ہیں اس طرح سے آپ نہ بنائیں۔ یہ آپ میری ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے جو پراپر ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ اکثر فروٹس ویروں کا آپ نے دیکھا ہے، تو اس طرح کا سیٹ اپ بنائیں تاکہ اوپن بائر جب ڈسپلے ہوگا تو اس میں گاہک جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ پہلا سٹیپ آپ اس سے لیں، اگر کافی کام چل جاتا ہے تو ارد گرد پھر بڑی آپ شاپ لے سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ سیٹ اپ پہ آپ کا جو ہے وہ خرچہ آئے گا تقریباً 25,000 اور یعنی اس کے ڈسپلے وغیرہ پہ، اور شاپ کا رینٹ تقریباً 20 سے 30,000 ہے۔ میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں 25,000 آپ نے شاپ کا رینٹ پے کیا ہے، 25,000 آپ کا ڈسپلے تیار کرنے پہ جو ہے وہ ایکسپینس آیا ہے، یعنی 50,000 15,000 کی الیکٹرانک ویٹ اسکیل مشین آئی ہے، تو یہ ہو گئے 65,000۔ تو اب آپ کو جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے بائی کرنا ہے۔ ٹاؤن یا سٹی جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے کام سیکھا ہوگا، آپ مارکیٹ جائیں گے اور مارکیٹ میں جو ہے وہ یہ جو آڑتی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ مالکان سے، باغات مالکان جو ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ مال لاتے ہیں خرید کے، اور اس کو جو ہے وہ آ کے منڈی میں فروخت کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ٹپیکل سما ہوتا ہے، آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں اتنے میں یہ جو ہے وہ فروٹ سیل کیا جا رہا ہے، اپنی دیسی لینگویج میں جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں 400 کی پیٹی، 500 کی پیٹی، 600، 700، 800، 1300۔ تو وہاں پہ جو ہے آپ نے بڑی دانش مندی سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اس فروٹ کی کوالٹی کیا ہے اور اس کو میں کتنے میں بائی کروں۔ بہت سے لوگ ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی 400 پہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے 4 پیٹیاں چاہیے، فار ایگزامپل آم کی اس کی اتنی پیٹیاں چاہیے، تو وہ مختلف فروٹس کی بولی جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے۔ چونکہ آپ کو ایکسپیرینس ہوگا آپ وہاں سے مناسب ریٹ پہ فروٹ لائیں گے، اور 35,000 کا جو ہے وہ آپ نے پہل جو ہے وہ فروٹ لینا ہے مارکیٹ سے۔ آپ کا فرسٹ ٹائم ایزیلی جو ہے وہ سامان آ جائے گا۔ فروٹ لینے کے بعد ظاہر ہے وہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اکیلے بندے اس کو اٹھا نہیں سکتے، وہاں پہ مزدور ہوتے ہیں جو آپ کو گاڑی تک جو ہے وہ فروٹ رکھ دیں گے۔ گاڑی کا جو ہے تقریباً ڈیلی کا ایکسپینس 1,000 ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں آنے جانے کا، اور کوشش کریں آپ لوگ جو ہے وہ جہاں پہ 2-3 لوگ ایک ساتھ چلے جائیں اگر پاسبل ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ڈیلی کا کرایہ بھی کم ہو جائے گا۔ تقریباً منڈی کا یہ دورانیہ 2 سے 3 گھنٹے آپ کا آنا جانا فروٹ لانا اتنا لگ جاتا ہے، یعنی 6 بجے اگر آپ گئے ہیں 10 بجے تک تقریباً آپ سیٹ اپ پہ آ گئے ہیں۔ اب جو آپ نے چیز ایک نوٹس کی ہوگی وہ یہ ہوگی، فروٹ یہ لا کے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اوپن کرتے ہیں، جتنا ڈسپلے کرنا ہوتا ہے، بقایا جو ہے وہ پیٹیاں وغیرہ وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں سیٹ اپ کے، جو فروٹ سیل ہوتا ہے تو وہ پھر ڈسپلے ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے چونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈیلی سیل کتنی ہوتی ہے، اس حساب سے ہی آپ نے فروٹ
فروٹ لانا ہے. کوشش کریں فرسٹ ٹائم تھوڑا کم لائیں تاکہ کسی قسم کا آپ کو نقصان نہ ہو. اب آپ نے جو ہے وہ فروٹ پہ جو چیز ایک نوٹس کی ہوگی وہ یہ ہے کہ فروٹ جو ہے وہ آ کے یہ سب سے پہلے اوپن کرتے ہیں. اوپن کرنے کے بعد یہ اس کو واش کرتے ہیں. اس کو جی واش کرنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ اس کی صحیح چمک آتی ہے. اور پھر عموماً جو لوگ ایک غلطی کرتے ہیں وہ داغی مال بھی جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں. تو داغی مال آپ نے مکس نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کسٹمر کو ڈوچ دیں گے تو پھر آپ کا کام لانگ ٹرم میں نہیں چل سکتا. تو آپ نے داغی مال ایک سائڈ پہ رکھنا ہے اور باقی جو ہے بہترین کوالٹی کا وہ الگ ڈسپلے کرنا ہے. اب جب شاپ کا آپ کا ڈسپلے تقریباً 1 گھنٹہ یہ آپ کا لگ جائے گا, ڈسپلے ہو جائے گا, اس کے بعد داغی مال کا آپ الگ کم سے ریٹ دیں. اب آپ کا بزنس سٹارٹ ہو گیا. بزنس جب سٹارٹ ہو گیا تو آپ نے ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ ریٹ مینشن نہیں کرتے. آپ نے جو ہے وہ پراپر ہر فروٹ کے اوپر ایک سٹک ہوتی ہے, سٹک کے اوپر آپ کو ایک وہ گتا سا ملے گا, اس پہ پرنٹ آؤٹ کیا ہوا, یا آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں, خود سے بھی لکھ سکتے ہیں مارکر سے. تو ریٹ آپ نے ڈسپلے کرنا ہے. جب ریٹ ڈسپلے ہوگا اس سے کافی اچھا امیج جاتا ہے کسٹمر پہ بھی, اور دوسرا آپ کا سم ہاؤ ٹائم بھی بچ جاتا ہے, بار بار کوئی ریٹ نہیں پوچھتا. اب آتے ہیں جی اس چیز پہ کہ اس بزنس میں پروفٹ مارجن کتنا ہے. ایک اندازے کے مطابق جو میں نے معلومات گین کی ہے 15 سے 20% اس پہ جو ہے وہ ایزیلی آپ پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. کچھ دن ہوں گے کہ شاید آپ کو تھوڑا ان سے کم بھی ہو پروفٹ, ڈیپینڈز آن, کسی دن بارش ہوتی ہے, اتنا جو ہے وہ آپ کا فروٹ سیل نہیں ہوتا, تو اس دن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑا کم بھی پروفٹ رکھوں, مال خراب نہ ہو, سیل ہو جائے. 15 سے 20% اس پہ جو ہے وہ پروفٹ, اچھا خاصا پروفٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کا ایک اچھی جگہ سیٹ اپ ہے تو تقریباً 50,000 کے قریب دن میں جو ہے وہ سیل ہو جاتی ہے. اچھا, آپ بعض لوگ کہیں گے کہ ایک دم سے 50,000 کی سیل کیسے ہوگی. جی ہاں, آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. 50,000 کی سیل ڈے فرسٹ سے نہیں ہوگی. آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا, 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں. اور کن چیزوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ اینڈ میں بتاؤں گا تاکہ آپ سکسیس ہو سکیں اس بزنس میں. تو 50,000 کی سیل ایزیلی ہو جاتی ہے. جی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنے گھر کے لیے اگر کوئی کلو 2 کلو فروٹ بھی لائیں تو وہ بھی تقریباً آج کل 500 پلس کا ہی بنتا ہے. تو 50,000 ایزیلی سیل ہو جاتی ہے. 7500 آپ کو پر ڈے کی ارننگ آ سکتی ہے. ماہانہ آپ کو 2,25,000 آ سکتے ہیں. 25,000 2,25,000 میں سے 30,000 جو ہے وہ آپ کا ڈیلی آنا جانا مارکیٹ کا وہ نکل گیا. 1,95,000 1,95,000 میں سے ڈیفینیٹلی آپ اس بزنس کو اکیلے نہیں کر رہے ہوں گے, آپ نے کوئی ساتھ ایک ورکر رکھا ہوگا, تو اس کو آپ کو جو ہے وہ 35,000 جو ہے وہ تقریباً آپ اس کو پے کریں گے. 1,95,000 میں سے 35,000 چلے گئے تو 1,65,000. 1,65,000 میں سے 25,000 یعنی آپ کو یہ دینے ہوں گے رینٹ کی صورت میں 1,40,000. پھر آف کورس کچھ چھوٹے موٹے ایکسپنس ہوتے ہیں, لائک اگر آپ کو وہ شاپ والا اگر بجلی پرووائڈ نہیں کر رہا بلب وغیرہ کے لیے, تو آپ کو ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ 50-60 روپے میں وہ لائٹ بھی لینا پڑے گی. تو اس کا ایکسپنس پھر اس کے علاوہ جو دیکھ بھال کرتا ہے ایک سیٹ اپ کی, چوکیدار وغیرہ کا, تقریباً 5,000 یہ بھی نکل جائیں گے. 1,35,000 5,000 میں کہتا ہوں مس سیلینیس نکال دیتے ہیں تو 1,30,000 آپ کو جو ہے وہ ماشاءاللہ منتھلی جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اکثر ہمارا دھیان ان بزنسز کی طرف نہیں جاتا کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ان بزنسز کو شاید کوئی بہت ہی غریب طبقہ کرتا ہے. یقیناً پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں, یا جن میں بزنس کرنے کا شوق ہے, اور گریجولی اس کو بڑھا کے آپ ایک اچھے لیول پہ آ کے ایون آپ فروٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ایک دن کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے بزنس کے لیے موٹیویٹڈ ہیں اور کتنے ایکٹیو ہیں اور کتنی آپ کے پاس معلومات ہیں. اچھا, اس میں فروٹ جو بہت زیادہ گل سڑ جاتا ہے ایون وہ بھی ویسٹ نہیں ہوتا. وہ آپ سے اکثر لوگ, آپ نے شاید مارکیٹ میں کبھی آبزرو کیا ہو, لوگ گلا سڑا فروٹ لیتے ہیں. یقیناً وہ کھانے کے لیے نہیں لیتے. تو جن لوگوں نے مرغیاں رکھی ہوتی ہیں یا بکریاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں تو یہ جانور وغیرہ یہ کھا لیتے ہیں. تو اس بزنس کو آپ سکسیس کیسے کر سکتے ہیں؟ جی سکسیس اس بزنس کو کرنے کے لیے فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہوگا, ایک تو آپ کی آئیڈیل لوکیشن آ گئی. سیکنڈ نمبر پہ جو سٹیپ ہے وہ آپ کی آنیسٹی ہے, ایمانداری ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, پیچھے جو ہے وہ داغی مال ہوتا ہے جہاں سے وہ ڈالتے ہیں, ہر ایک نہیں, میں زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور آگے جو فروٹ انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے.
تو دکھانے میں وہ فروٹ جو ہے وہ اچھا دکھاتے ہیں اور داغی بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں، اور جو ان سے تھوڑا سا بہتر ہوتے ہیں وہ بیچ میں ایک دو داغی جو ہے وہ فروٹ بھی ڈال دیتے ہیں، تو اس سے کسٹمر کا جو ہے وہ ٹرسٹ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ داغی چیز جو ہے وہ الگ رکھیں، اس کا الگ سے کم کر کے ریٹ لگائیں، اور جو آپ کا اچھا مال ہوگا اس کا آپ الگ سے ریٹ لیں اور مناسب منافع آپ اس پہ ایزیلی جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں۔ بعض گاہک کہتے ہیں ہم خود ڈالیں گے، اگر آپ نے فروٹ اچھا رکھا ہے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ خود بھی ڈال سکتے ہیں، ان کو دیں شاپنگ بیگ، وہ خود ڈال لیں۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے اس میں رکھنی ہے کنسسٹنسی، یعنی یہ نہیں کہ ایک دن سیٹ اپ آپ کا اوپن ہو رہا ہے جی 12 بجے، ایک دن اوپن ہو رہا ہے جی دن 1 بجے، اور ایک دن آپ جو ہے وہ چھٹی پہ ہیں اور آپ نے بہت سموتھلی اس کام کو چلانا ہے۔ عموماً یہ صبح 6 بجے سے آپ کا جو ہے وہ منڈی جائیں گے اگر، تو شاپ کا سیٹ اپ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تقریباً 10 بجے، 10 سے رات 10 تک جو ہے وہ آپ ایزیلی اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور آپ نے اپنا اخلاق جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا رکھنا ہے۔ تجارت یا کاروبار میں جو ہے وہ آپ کا اخلاق بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور آپ نے ایک ویژن بڑا رکھنا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ بھی ایون اچھی نہیں مل رہی، تو پھر آپ کیا کریں؟ بجائے گھر میں خود بھی پریشان ہو، گھر والوں کو بھی پریشان کریں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ ایک سٹیپ لیں اور باعزت جو ہے وہ اپنا کام کریں۔ اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ فیس بک پیج لازمی بنائیں۔ فیس بک پیج سے یہ ہوگا کہ آپ آن لائن ڈیلیوری دیں، اس میں اپنا کانٹیکٹ نمبر ایڈ کریں، 4 to 5 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر کی رینج میں آن لائن ڈیلیوری کے، اگر کوئی زیادہ لیتا ہے لائک 5 کلو تو آپ فری کر دیں، اس سے نیچے اگر کوئی لیتا ہے تو منیمم چارجز رکھ لیں، تو اس سے بھی آپ کا بزنس کافی زیادہ جو ہے وہ گرو ہو سکتا ہے۔ اس کاروبار کو اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو لازمی طور پہ آپ 2 سے 3 ماہ کا ایکسپیرینس لیجئے گا، مارکیٹ وزٹ کریے گا، اور اپنی فل تسلی کر کے پھر آپ اس بزنس کو سٹارٹ کریے گا۔ یہ بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔